تمہارے باپ کا بلوچستان ہے. آپ کہاں تھے جب خان افقلات آپ کو 1,81,000 میں بیچ رہا تھا؟ یہ کون سی آزادی ہے جو سپانسرڈ آزادی کے تحت آپ لڑائی لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ؟ سپانسرڈ آزادیاں نہیں ہوتی، سپانسرڈ صرف کرائے کے قاتل ہوتے ہیں. قصور ہے سرداروں کا، قصور ہے وڈیروں کا، ان سے کچھ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ عام قوم کو، پوری قوم کو ٹارگٹ کر کے اپنا اینمی بنا کے، اپنا دشمن بنا کے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر پنجابی نے ریئیکٹ کر دیا تو بھائی کیا بنے گا؟ جب سے آپ شروع ہوئے ہیں آپ انگریزوں کے تابع دار رہے ہیں. خان جو ریاست کلات ہے انگریزوں کی تابع دار رہی ہے. خداداد میر خداداد خان ہو گیا، محب خان ہو گیا، محمود خان ہو گیا، میر نصیر ہو گئے. کبھی شاہ عبدالی کے ساتھ مل کے آپ نے پنجابیوں پہ اٹیک کیا ہے، کبھی آپ انگریزوں کے تابع داری میں لگے رہے ہیں. 1,81,500 روپے میں قوم کو بیچتے رہے ہیں آپ کے سردار جو خان افقلات تھے. کبھی کسی نصیر آباد نوشکی اور ان چیزوں کو جناب 500 روپیہ انگریز بڑھا دیتا تھا تو آپ قوم کو بیچتے تھے. آپ کے سردار آپ کو بیچتے رہے ہیں. کبھی کسی ریاست کے ہاں جب 1947 کے بعد کے معاملات کے بعد پھر بھی سرداروں نے آپ کو بیچا ہے، سرداروں نے آپ کا استحصال کیا. کیا نواب اکبر خان بگٹی وفاق سے پیسے نہیں لیتے تھے؟ شہزاد بھی مہارنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا. سب سے پہلے ویورز کو بتائیے گا کہ آخر یہ لوگ بلوچستان یونیورسٹی کے باہر دھرنا کیوں دے رہے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی، اور ابھی حالات کیا ہیں مہارنگ کی گرفتاری کے بعد. اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ 3 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، اور مہارنگ کے ساتھ بھی کافی اسٹوڈنٹس کو یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ دھرنا دے رہے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا؟ دراصل مہارنگ بلوچ نے احتجاج اس لیے کیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بندہ جو ہے مزید مسنگ ہو گیا ہے، جو کہ رپورٹڈلی بشیر زیب کا بھائی ہے. اب بشیر زیب جو ہے وہ بی ایل اے سے تعلق ہے. تعلق نہیں ہے، بی ایل اے کو اس وقت چلائی ہو رہے ہیں. تو اب جب آپ ریاست کو چیلنج کریں گے اور جب آپ ریاست کے گاڑی کا روکنا، اغوا کرنا، عام شہریوں کو، معصوم شہریوں کو ڈھال بنا کے جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریاست جو ہے وہ ریٹیلیٹ تو کرے گی. ریاست کوئی اگر آپ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے. اب پھر اگر ریئیکشن آئے گا تو پھر اس میں میرا خیال ہے یہ کہ پھر یہ رونا دھونا کوئی بنتا نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، مہارنگ بلوچ کو جب پچھلے کچھ گزشتہ ایک عرصے سے مہارنگ بلوچ آئی تھیں اسلام آباد، اس کے بعد جس طرح سے مہارنگ کو پنجاب نے بہت انٹر اچھے ہونے سے پر ویلکم کیا، بہت اچھا ویلکم کیا، عوام نے اس کو سراہا. اور اس کے موقف کو کہ جو بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، بالکل جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی بلوچستان، اس پر اس کو ہمدردیاں ملی. بیسیکلی یہ عوام میں ہمدردیاں بڑھ رہی تھی، اس کا نیریٹو آگے جا رہا تھا. پھر اچانک سے دیکھیں آپ جب ان لوگوں کی مذمت نہیں کریں گے جو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، پھر اس میں یہ کہنا کہ جناب نہیں ان کی میں مذمت نہیں کرتا ہوں، یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے یا وہ باہر بیٹھے ہوئے بگھوڑے 3 سردار ہوں، برمداغ بگٹی اور ہر بیار مری اور دوسرے سارے. اب یہ بتائیں کہ جو ٹھیک ہے ریاست کی وجہ سے محرومیاں ہیں، وہاں سے ریاست نے ان کے ساتھ، ہم یہ چیزیں بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ چیزیں کے معاملات ہیں، ریاست کو کچھ چیزوں میں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو، لیکن جو وہ الزام ایک قوم پر اسپیسیفکلی لگاتے ہیں، پنجاب پر، پنجابی کو گالی دیتے ہیں، پنجابی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ وہ نیریٹو ہے جو مہارنگ بلوچ کے نیریٹو کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. جو پرو فیڈرل بلوچستان کی قوتیں ہیں جو بات چیت کر کے حقوق حاصل کرتی ہیں، جس کے ذریعے عمران خان کے ٹائم پہ 450 مسنگ پرسنز کو بازیاب کروایا گیا اکارڈنگ ٹو اختر مینگل، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا. تو وہ قوتیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اعتماد کا فقدان آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مہارنگ کا نیریٹو بھی پیچھے گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو پنجاب میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد مہارنگ بلوچ کے بیانیے کو یہاں فروغ مل رہا تھا، اس کے نیریٹو کو یہاں مانا جا رہا تھا کہ ہاں بالکل ہم مانتے ہیں کہ بلوچستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں، بلوچستان میں کچھ مسائل ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. چیزیں آواز اٹھنا پنجاب سے شروع ہوئی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جناب جب آپ پنجابیوں کو جاتے ہوئے جو مزدور ہیں، اگر پنجاب نے آپ کو اتنا ہی کھایا ہے تو وہاں بلوچستان میں یہاں کا مزدور کیوں جا رہا ہے؟
آپ نے ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا ہے. بھائی اگر آپ وہاں اتنے ریئیکشنری ہیں, آپ کی قومیت بہت لاڈلی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی کھا گیا ہے, بھائی پنجاب کے ساتھ بھی اسی طرح استحصال ہوا ہے. پنجابی بھی, عام پنجابی بھی جو ہے یہاں پہ مارا گیا ہے, پیس رہا ہے, غربت میں ہے, کچھ نہیں ہوا. آپ معاملہ جو اصل نیریٹو ہے کہ آپ اپنے سرداروں کے خلاف کیوں نہیں بولتے. سوال یہ پیدا ہوتا آپ اپنے سرداروں کے خلاف کیوں نہیں بول رہے. مہارنگ بلوچ صاحبہ سرداروں کے خلاف نہیں بولتی. آپ کی اسمبلی میں کتنے % سردار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے یہ اور بیسیکلی آپ دیکھیں نا, پنجاب کے ساتھ مسئلہ پنجاب نے نہیں کھایا. ہاں ٹھیک ہے, پنجاب کی ایلیٹ جو ہے, پنجاب کے جو لوگ ایلیٹ میں رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مسائل جو ہیں آپ ان کی شکایت کریں, آپ کا وہ رائٹ ہے. بلوچستان کا بھی رائٹ ہے, KPK کا بھی رائٹ ہے, پنجابیوں کا بھی رائٹ ہے. عام پنجابی, عام بلوچی, عام پٹھان یا عام GB کا بندہ یا کشمیر کا بندہ وہ لٹیرا نہیں ہے, اس نے استحصال نہیں کیا. عام آدمی سارے ایک ہیں. جب آپ اس نیریٹو کو لے کے چلیں گے تو یہاں کا عام آدمی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن مہارنگ بلوچ صاحبہ, BLA BLF وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی جو نعرے لگے ہیں وہ پنجاب کے خلاف لگے ہیں. اگر پنجاب ریئیکشنری ہو جاتا ہے, پنجاب میں ریئیکشن ہوتا ہے, لاہور میں کتنے یہاں پر لوگ ہیں, پنجاب بڑا, پنجابیوں کا بڑا دل ہے. ہم ایلیٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم ان کے نیریٹو کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. بلوچوں کا استحصال ہوا ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ ایک قومیت کو, ایک قوم کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, ہمارا انیمی یہ ہے, بھئی پہلے تو اپنا انیمی ڈھونڈے نا. آپ کا استحصال کس نے کیا ہے؟ آپ کا تو استحصال آپ کا جب سے آپ شروع ہوئے ہیں, آپ انگریزوں کے تابع دار رہے ہیں. خان جو ریاست کلات ہے انگریزوں کی تابع دار رہی ہے. خداداد, میر خداداد خان ہو گیا, محب خان ہو گیا, محمود خان ہو گیا, میر نصیر ہو گئے. کبھی شاہ عبدالی کے ساتھ مل کے آپ نے پنجابیوں پہ اٹیک کیا ہے, کبھی آپ انگریزوں کے تابع داری میں لگے رہے ہیں. 1,81,500 روپے میں قوم کو بیچتے رہے ہیں آپ کے سردار جو خان آف کلات تھے. 1,81,500 میں آپ کی قوم کو انہوں نے بیچا ہے. کبھی کسی نصیر آباد نوشکی اور ان چیزوں کو جناب 500 روپیہ انگریز بڑھا دیتا تھا تو آپ قوم کو بیچتے تھے. آپ کے سردار آپ کو بیچتے رہے ہیں. کبھی کسی ریاست کے ہاں, جب 1947 کے بعد کے معاملات کے بعد پھر بھی سرداروں نے آپ کو بیچا ہے, سرداروں نے آپ کا استحصال کیا. کیا نواب اکبر خان بگٹی وفاق سے پیسے نہیں لیتے تھے؟ کیا دوسرے سردار وفاق سے حصہ نہیں لیتے؟ آپ تب بات کریں اگر پنجاب آپ کے حصے کا بجٹ کھا رہا ہے. پنجاب آپ کے حصے کا بجٹ نہیں کھا رہا. اب آپ آبادی کے لحاظ سے چیزوں میں دیکھیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ آلموسٹ 50-50 ہے. میرا خیال ہے بلوچ آبادی جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ٹوٹل میں 40 سے 45 ہے. باقی دوسری آبادیاں پختون ہیں, ہزارہ ہیں, دوسرے جو مائیگریٹڈ ہیں وہ سارے ہیں. تو اس میں سے بھی جو اکثریت سردار ہیں وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پرو فیڈریشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جینون ایشو تھا مہارنگ نے یا BLF کی اس کارروائی نے اس سے بھی لوگوں کا متنفر کر دیا, رخ موڑ دیا ہے. کیوں؟ آپ نے عام آدمی کے خلاف بات کی ہے. اگر مہارنگ بلوچ یا کوئی بھی وہاں پہ کھڑی ہو جاتی کہ بھئی عام پنجابی کو مارنے والا ہمارا کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا. یہ کون سی آزادی ہے جو سپانسرڈ آزادی کے تحت آپ لڑائی لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ؟ آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھی ہے کہ جناب وہاں پہ انڈیا کا جھنڈا لہرایا گیا ہے. ہم کبھی بھی ایسی جدوجہد کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو دوسری مخالف سپورٹ کے ساتھ سپانسرڈ آپ آزادی یا جنگ لڑنے جا رہے ہیں. یہ اس کی آپ کہاں سے توقع رکھیں گے؟ ہم اس کی سپورٹ کریں گے؟ ہم تو کسی صورت ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ پنجاب کی آبادی دیکھیں اور اپنی آبادی دیکھیں, آپ کو کوٹا سسٹم کے ساتھ چیزیں ملیں. کیا آپ بلوچستان میں جا کے پنجابی یا میرے بچے یا پنجابی جا کے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں؟ بلوچستان کے کسی کالج میں پڑھ سکتے ہیں؟ کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے سکتے ہیں؟ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جبکہ یہاں پر پنجاب کی ہر یونیورسٹی میں ان کا کوٹا ہے. پنجاب کھلے دل کے اور بڑے دل کے مالک ہیں. صرف لاہور میں دیکھ لیں کہ کون کون سی قومیتیں یہاں پہ سمائی ہوئی ہیں. آپ جناب بارڈر کراس کرتے جائیں, تمہارے باپ کا بلوچستان ہے. آپ کہاں تھے جب خان آف کلات آپ کو 1,81,000 میں بیچ رہا تھا؟ آپ کے سرداروں نے کس طرح سے آپ پر ظلم کیا ہے؟ میر باقی بلوچ کو پڑھ کے دیکھیں. میر باقی بلوچ کے بیان کے مطابق جب اصل تو میر احمد یار خان جو ہیں خان آف کلات تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی بلوچستان کے آپ بلوچستان کا فاؤنڈر کس کو مانتے ہیں؟ آپ کا خان آف کلات,
آپ کا چہیتا نواب، تو اس کے مطابق تو رابرٹ سیڈمن ہے۔ رابرٹ سیڈمن کون ہے؟ جب وہ چھٹیوں پہ جاتا تھا واپس آتا تو سردار صاحبان جو ہیں اس کی جناب آؤ بھگت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میر باقی بلوچ یہ کا بیان ہے کہ جناب یہ سردار جناب اس کی بگی ریلوے اسٹیشن سے کھینچ کے لے کے جاتے تھے گھوڑوں کی جگہ۔ واٹ این نان سینس بھائی، آپ کو عام آدمی کو، قوم کو، جنہوں نے آپ کا استحصال کرنے میں برابر کے شریک ہیں ہر جگہ، جب انگریز تھا یا مغل حکومت تھی یا کوئی بھی تھے، جنہوں نے اپنی قوم کا استحصال کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو آگے نہیں بڑھنے دیا، جنہوں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، جنہوں نے ان کو صحت نہیں دی، جنہوں نے ان کو سہولیات نہیں دی، اور وہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے، جو بیچتے رہے، جو باہر سے فنڈ آتا وہ لیتے رہے، کبھی 25,000 بڑھوا لیا انگریز سے، کبھی 50,000 بڑھوا لیا، اسی طرح وفاق سے بھی سارے مفادات کا معاملہ تھا، اور اپنے اپنے جہاں جہاں سردار ہیں انہوں نے اپنے رعایا، آپ تو ایک کی غلطی پہ جناب پورے خاندان کو مارتے رہے۔ آج آپ صرف ایک سمپل سوال کا مہرنگ بلوچ جواب دے دیں، BLA جواب دے دے، BLF جواب دے دے، کیا جب پاکستان بنا تھا جو سرداروں کے حالات تھے آج بھی سرداروں کے حالات وہی ہیں؟ جواب ہوگا نہیں۔ وہ تو دن بہ دن ان کے بچے لگژری لائف کی طرف جا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ وہاں پر جناب جس طرح کی عیاشی چل رہی ہے، جس طرح سے عورت کو بے توقیر کیا جاتا ہے سرداروں کے اڈوں پر، کیا جب پاکستان بنا یہی معاملات تھے؟ ڈے بائی ڈے سرداروں کے بچے لگژری لائف جی رہے ہیں، سرداروں کے بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں، سرداروں کے بچے جناب مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، سرداروں کے بچے نشے میں مصروف ہیں۔ کیا عام آدمی کا وہ حق نہیں ہے؟ تو مہرنگ بلوچ صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے سردار سے بھی سوال پوچھیں۔ ہم ہرگز یہ بات نہیں کرتے کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ غلط سوال کر رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ عام آدمی کو سہولت ملنی چاہیے، بلوچستان کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے، بلوچستان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ساتھ یہ بھی موقف ہے کہ کسی ایک قوم کے خلاف سٹانس لے کر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے جو ان عام آدمیوں کا بھی آپ کا مجاہد بننا ہوتا ہے، آپ کا سپاہی بننا ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی کا سب کا موقف ایک ہے اور سب کی حالت بھی ایک ہے، سندھ سے لے کر بلوچستان، کشمیر، GB، پنجاب، KP، عام آدمی کی صورتحال وہی ہے جو دن بہ دن نیچے گیا ہے۔ قصور ہے سرداروں کا، قصور ہے وڈیروں کا، ان سے کچھ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ عام قوم کو، پوری قوم کو ٹارگٹ کر کے اپنا اینمی بنا کے، اپنا دشمن بنا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر پنجابی نے ریئیکٹ کر دیا تو بھائی کیا بنے گا؟ آپ تو بلوچستان میں بھی 50% سے کم ہو، تو عام بلوچ ہمارا بھائی ہے، ہم عام بلوچ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کو اس لڑائی کا قصوروار نہیں چاہتے۔ قصوروار کون ہے؟ کہ پنجابی کے خلاف نفرت پھیلانے والے کون ہیں؟ کیا عام پنجابی نے ان کا استحصال کیا؟ جب پنجابی کے خلاف بات ہوگی، جب سندھی کے خلاف، عام سندھی کے خلاف بات ہوگی، تو یہ انتشار کی طرف معاملہ جائے گا۔ آپ محکموں سے پوچھیں، آپ اداروں سے پوچھیں، آپ حکومتوں سے سوال کریں، حکومتوں سے سوالات ہوتے ہیں، آپ اپنے سرداروں سے سوال کریں جنہوں نے آپ کا استحصال کرنے میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ زیادہ مجرم ہے وہ، سوال یہ پوچھنے والے ہیں۔ تو مہرنگ بلوچ صاحبہ کی گرفتاری کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں، اگر وہ رائٹ پوچھ رہی ہیں ان کے سوالوں کا جواب ملنا چاہیے انہیں، لیکن قوم کو ٹارگٹ نہ کریں۔ جب آپ اسلام آباد میں آ کر، توسا میں آ کر جھنڈا لہرائیں گے کہ یہاں تک بلوچستان بنے گا، تو دیٹس ناٹ یور رائٹ۔ آپ کی تاریخی طور پر تاریخ تو پڑھ کے آیا کرو یار، جو جتنے مباحث کر رہے ہوتے ہیں تاریخ پڑھ کے انہیں آنے چاہیے۔ آپ کی زیادہ لڑائیاں تو سندھی حکمرانوں کے ساتھ رہی ہیں، آپ کی لڑائیاں تو کلہوڑوں کے ساتھ رہی ہیں سندھ سے، پنجابیوں کے ساتھ تو آپ کی لڑائیاں نہیں رہیں، صرف عبدالی کے ساتھ آپ کے میر نصیر صاحب آئے تھے، تو آپ ان کے ساتھ آنا، آپ کا پنجاب کے ساتھ کبھی کلیش رہا نہیں ہے۔ تو آپ کسی کی سپانسرڈ بولی مت بولیں۔ سپانسرڈ بولی سے مراد سب کو پتہ ہے کہ سپانسرڈ بولی انڈیا سے ہے۔ ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ ویڈیو ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور دکھائیے گا کہ جہاں پہ انڈیا اور بلوچستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ لازمی دکھائیے گا۔ بھائی جب انڈیا کا یہاں جھنڈا آئے گا تو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ سپانسرڈ آزادیاں نہیں ہوتی، سپانسرڈ صرف کرائے کے قاتل ہوتے ہیں۔ آپ کی جو یہ مسلح جدوجہد ہے، اس کا جو اصل مقصد بھی ہے اس سے ہٹ گئے ہوئے ہیں آپ لوگ۔
آپ کا جو نیریٹو ہے آپ اس سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. مہرنگ بلوچ صاحبہ کا کتنی وہ ہے بھائی, کیسے دورے کر رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیا ہے. وہ تو محترمہ فرماتی ہیں میرے گھر کے کپڑے تک بک گئے تھے. تو اٹ مین کہیں سے کچھ ہو رہا ہے, کہیں سے ڈوریاں ہلائے جانے کے شواہد ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو عام عوام کو, وہاں کا عام نوجوان جو ہے اس کی زندگیوں سے مت کھیلیں. جینون سوال لازمی ہونے چاہیے. جینون سوال ریاستوں سے پوچھے جاتے ہیں. ریاستوں کو چاہیے کہ پرامن طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے جوابات دیے جائیں, ان کو مطمئن کیا جائے, نوجوانوں کو ان مسلح درندوں سے دور رکھا جائے. وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کا استحصال ختم ہو.